آپ جانتے ہیں آج مسلمانوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں اربوں میں موجود ہے، مگر پھر بھی مسلمان پٹ رہا ہے، پھر بھی مسلمانوں کو مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے، تاریخ کو کبھی پڑھا نہیں ہے، مصطفیٰ کے کچھ غلام تھے، ان کے جسموں پر جو کپڑے تھے نا وہ پھٹے ہوئے تھے، پیبند لگے ہوئے تھے، مگر ایمان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ میدان میں نکل جایا کرتے تھے تو بڑے بڑے کافروں کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے۔ اقبال نے یوں کہا تھا، اقبال یوں کہتے ہیں، دیوانائے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوانگانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، مگر پھر بھی ہمیں مٹانے کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی ہمیں ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آج میں آپ کو ان صحابہ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو مصطفیٰ کریم نے اپنا صحابی بنا کر کے، اپنا غلام بنا کر کے ایسا قرب عطا فرمایا، ایسا قرب عطا فرمایا کہ جب صدیق اکبر آئے تو صداقت کا آفتاب بنا کے چمکایا ہے، جب حضرت علی، حضرت عمر فاروق اعظم آئے تو مصطفیٰ نے عدالت کا آفتاب بنا کر چمکایا ہے، عثمان ذو النورین آئے تو سخاوت کا آفتاب بنا کر چمکایا ہے، اور مولا علی آئے تو ایسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ علی نے باب خیبر کو، یعنی خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اب لوگ حیرت میں ہیں، حصار ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں، حصار ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں، علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں، اور جو سوکھی چوکی رکھ کر توڑتے ہیں، یعنی جو سوکھی چوکی روٹی توڑتے ہیں رکھ کے گھٹنوں پر، خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر آج میری قوم کا جوان ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال یہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے پیغمبر اسلام کی سنتوں کو پامال کر دیا ہے، ہم نے مصطفیٰ کریم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آقا کے غلاموں کا حال یہ تھا۔ حضرت سفینہ جنگل میں راستہ بھٹک گئے تھے، راستے میں سامنے شیر آ گیا، شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا، حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا، اب جیسے ہی انہوں نے شیر کو دیکھا، شیر نے انہیں دیکھا تو شیر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ جب شیر نے اتنا سنا تو تعظیم کے لیے سر جھکانے لگا اور راستہ بتا دیا۔ پتا کیا چلا کہ جب ہم نبی کے غلام تھے شیر بھی ہماری تعظیم کرتے تھے، مگر جب سے ہم نے مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ دی ہے، کتے ہم پر بھوک رہے ہیں، غیر لوگ ہم پر بھوک رہے ہیں، آقا کریم کا طریقہ جب سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج ہمیں بٹانے کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں، آج ہمیں ختم کرنے کی بات لوگ کر رہے ہیں۔ یاد رکھے، جب تم نبی کے سچے پکے وفادار تھے تو تمہارا حال یہ تھا کہ جانور بھی تمہاری تعظیم کیا کرتے تھے، جانور بھی تمہاری عزت کیا کرتے تھے۔ آج بھی تم نبی کے دامن کرم میں آ جاؤ، مصطفیٰ سے سچی محبت کرنے لگو، آقا سے سچا پیار کرنے لگو۔ اقبال نے یوں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، مگر نبی کی سنتوں کو ہم نے پامال کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم نے پامال کیا، مصطفیٰ کے طریقے کو ہم نے چھوڑا، آقا کریم کی سیرت کا مطالعہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہو مصطفیٰ کے غلاموں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ان کے جسموں پر پیبند لگے ہوئے تو تھے، مگر جب 313 سے میرے آقا نے کہا کہ مکہ کے کافر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا مشورہ ہے تمہارے دل میں، کیا خیال ہے؟ تو ان صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، جس دن آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا تھا جان کا سودا تو اسی دن ہو گیا تھا، آقا جان کا سودا تو اسی دن ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ صحابہ چل رہے ہیں، اور یاد رکھنا ہمارے اور آپ کے مقدر کی بات ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا گیا ہے، ہم مدینے والے آقا کی امت میں پیدا ہو گئے ہیں۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ مصطفیٰ نے صحابہ سے کہا بتاؤ دل میں کیا خیال ہے؟ تو
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس دن آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا تھا جان کا سودا تو اسی دن ہو گیا تھا. اب صحابہ نکل کر کے جا رہے ہیں, یہودی دکانوں پر بیٹھے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں, یہ دیکھو ان کے پیٹوں سے پتھر بدے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں, اللہ اکبر, تعداد 313 ہے, مکہ کے کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ان صحابہ نے کہا تھا سنو سنو, نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے, نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اللہ اکبر. یہ بدر کے میدان میں پہنچے اور جیسے ہی بدر کے میدان میں پہنچے نا, مصطفیٰ نے دعا کی اے میرے رب اس زمین پر تیرا نام لینے والے یہی 313 ہے, بدر میں لانا میرا کام تھا, کامیابی دینا تیرا کام ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں اے میرے مولا مدد بھیج دے, اے میرے مولا مدد فرما. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق مسجد عریش کے چاروں طرف پہرا دے رہے ہیں, آقا کی چادر بار بار گرتی ہے, بار بار اٹھا کر کاندھے پر رکھتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے, اللہ کی مدد آ جائے گی, اللہ کی مدد آ جائے گی. اتنے میں جناب جبریل آ جاتے ہیں اور حضرت جبریل آ کر کے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے مدد بھیج دی ہے, آسمان سے 5000 فرشتوں کو بھیج دیا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے. یہی ہوا, بدر میں 313 لڑنے کے لیے گئے تھے. اور یاد رکھے ایک شخصیت ایسی تھی جسے مولا علی کہا جاتا ہے, بدر کے میدان میں 70 کافر مارے گئے تھے, 70 میں 35 کو تنہا مولا علی نے مارا تھا. ایک شاعر کہتا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. مگر آج میری قوم کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے. شراب پینے والا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, زنا کرنے والا کہہ رہا ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. تم سدھر جاؤ حالات خود بخود سدھر جائیں گے, تم سدھر جاؤ حالات خود بخود سدھر جائیں گے. اللہ تعالی کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو خود نہ بدل لے. وہ قوم جب تک اپنے آپ کو خود نہ بدل لے, جو اپنے آپ کو بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بدل دیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بدل دیا کرتا ہے. اور سنو حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, اگر تو اس چیز کو چاہے گا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھ سے وہ بھی چھین لوں گا جو تیری چاہت ہے, اور اگر تو اس چیز کو چاہے گا جسے تیرا رب چاہتا ہے تو میں تجھے وہ سب دے دوں گا جو تو چاہتا ہے, میں تجھے وہ سب دے دوں گا جو تو چاہتا ہے. یہی ہوا کہ جس نے رب کی رضا میں رہ کر کے زندگی گزاری, آج بھی اللہ اکبر اس کی شہرت ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں پورے ورلڈ میں بج رہی ہے, اس کے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. جانتے ہو وہ شخصیت کون ہے جسے زمانہ اختر رضا کے نام سے جانتا ہے, بریلی کی سرزمین پر زندگی گزاری ہے حضور تاج الشریعہ نے. مگر ذرا دیکھے تو صحیح پوری دنیا کے اندر حضور تاج الشریعہ کا یعنی حضور تاج الشریعہ کا ڈنکا بج رہا ہے, ان کے نام کی شہرت ہے. اس کی وجہ جانتے ہو, انہوں نے پوری زندگی میں یوں کہا تھا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سا کیا کر دے, زمین کو آسما کر دے سریا کو سرا کر دے. یہ تاج الشریعہ تھے, انہوں نے زندگی گزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کر کر, آج بھی ان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. اور آگے چلیے, ایک شخصیت ہے جسے مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول سے ایسا پیار کیا ہے کہ آج تو لوگ پیروں کا ہاتھ چومتے ہیں, مگر یہ مفتی اعظم تھے کہ جس ٹرین کے ڈبے میں بیٹھ جاتے تھے لوگ اس ڈبے کو چوما کرتے تھے. اللہ اکبر. ذرا سنیے گا, تقوی کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی فاسق کو دیکھ لیا کرتے تھے تو چہرے پر جلال آ جایا کرتا تھا, ایسی شخصیت تھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں متقی بن کر دکھائے کوئی زمانے میں, صرف میرے مفتی اعظم کا تقوی
چھوڑ کر اسی خاندان سے ایک شہزادہ اور پیدا ہوتا ہے جسے زمانے والے حامد رضا کے نام سے جانتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حامد رضا ہے, کتنا خوبصورت ہے. اللہ اکبر. جب پان کی پیک حلق کے نیچے اترتی تھی تو گردن میں الگ ہی نظر آیا کرتی تھی, اتنے خوبصورت تھے. اور آپ جانتے ہو چہرے پر نقاب ڈال کر رکھتے تھے. ایک دن بریلی کے بنیے نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا, قدموں میں گر گیا اور کہنے لگے ارے جب بریلی کے حامد رضا کا چہرہ ایسا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہوگا, مدینے والے آقا کا چہرہ کیسا ہوگا. وہ بنیا کہنے لگا کہ ہاتھ بڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ اور داخل اسلام کرو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ بڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ, داخل اسلام کر لو. اللہ اکبر. اسی خاندان میں ایک شہزادہ اور پیدا ہوتا ہے جسے زمانے والے احمد رضا کے نام سے جانتے ہیں, جسے زمانے والے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں. اللہ اکبر. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت کہ جب اللہ اکبر پانی پر قلم اٹھاتے ہیں تو پانی کو پانی پلا دیتے ہیں, مٹی پر قلم اٹھاتے ہیں تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتے ہیں. کون؟ احمد رضا. یہ وہ احمد رضا ہے کہ جب حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھر قلم اٹھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں یہ صبا سنک, یہ کلی چٹک, یہ زبا جھک, لبے جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. اللہ اکبر. پھر قلم اٹھاتے ہیں تو پھر یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور آقا کی عطا کی بات آتی ہے تو یوں کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر. اگر مصطفیٰ کی عطا کی بات آ گئی, عشق مصطفیٰ کی بات آ گئی تو سنو, غالب ایک بہت بڑا شاعر ہے. دہلی کی سرزمین پر راستے میں بیٹھا ہوا تھا, صفائی کا کام چل رہا تھا. صفائی کے کرمچاری آتے ہیں اور آ کر کے غالب کو اٹھا دیتے ہیں, دوسری جگہ بیٹھ جاتا ہے. اور جیسے ہی وہاں بیٹھتا ہے یہ لوگ پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے پھر اٹھا دیتے ہیں. یہ اٹھتا گیا, وہ یعنی یہ اٹھاتے گئے, وہ بیٹھتا گیا. بہت بڑا شاعر تھا, اچانک ذہن میں ایک شعر آ گیا. کہنے لگا دہر نہیں, حرم نہیں, در نہیں, آستہ نہیں, بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم, کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. اللہ اکبر. یہ کہہ رہا ہے ارے یار سڑک ہی تو ہے, بار بار کیوں اٹھا رہے ہو. میں کہتا ہوں غالب تو بیٹھا ہی ایسی جگہ پر تھا جو لوگوں نے تجھے اٹھا دیا, وہاں بیٹھ جاتا جہاں بریلی والا امام احمد رضا بیٹھ گیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ پر چلا جاتا, یہ تو لوگ دنیا والے اٹھا رہے ہیں, مگر نبی کی چوکھٹ پر جاتا اور آقا کی چوکھٹ پہ جانے کے بعد میں کہہ دیتا زندگی تمہارے نام کر دی ہے, آقا جان تمہارے نام ہے, مال تمہارے نام ہے. اور یہ کہہ دیتا آقا اپنا بنا لو. اور امام احمد رضا کے انداز میں یوں کہتا پھر کر گلی گلی توا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, پھر کر گلی گلی توا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. مدینے والے مصطفیٰ سے مانگو. اور یاد رکھیں جو حضور سے مانگتا ہے آقا اسے عطا فرماتی ہے. اور میرے آقا جب کسی کو دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں کہ دینے والا بنا دیا کرتے ہیں. غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے. اور ایک بات اور سنیے گا, علامہ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے کہ ایک دیہاتی آتا ہے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میری حاجت کو پورا کرو. اب حضور نے اسے کچھ دیا, اس نے لیا تو صحابہ کے سامنے اس نے کہا کہ میں نے جیسا سمجھا تھا ویسا نہیں پایا, یعنی آپ نے مجھے میری حاجت کے مطابق نہیں دیا. بہت پوائنٹ کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ نے مجھے میری حاجت کے مطابق نہیں دیا. اب صحابہ کھڑے ہوئے ہیں, تلواریں نکال لی, صحابہ نے تلواریں نکال لی. اب حضور کی سخاوت کو تانا دے رہا ہے, صحابہ کے سامنے تلواریں نکال لی. صحابہ نے کہا تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے نبی کے بارے میں ایسا بولنے کی. اللہ اکبر. ذرا سنیے گا, یہ صحابی تھے قسم خدا کی کہ مصطفیٰ کی ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے تھے.
حضور کی ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو نے میرے صحابہ کے سامنے کہا ہے، تو نے کہا ہے کہ حضور آپ نے مجھے میری ضرورت کے مطابق نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اور مال دیا، اتنا دیا کہ وہ لے کر کے جانے لگا تو حضور نے فرمایا کہ تو نے میرے صحابہ کے سامنے کہا تھا، تو نے میرے صحابہ کے سامنے کہا تھا کہ آپ نے مجھے میری حاجت کے مطابق نہیں دیا، تو اس بات کا میرے صحابہ کو بہت برا لگا تھا۔ اب تو میرے صحابہ کے سامنے ایسے جملے بول جس کی وجہ سے میرے صحابہ کا دل خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سنیے گا، اب آج میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور پیٹ کے پیچھے کا نہیں جانتے، اگر کوئی یہ کہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ دے نہیں سکتے، تو لوگ کہتے ہیں بریلویوں کو بڑا برا لگتا ہے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بریلویوں کو برا اس لیے لگتا ہے کہ صحابہ کو برا لگا تھا، صحابہ کو برا لگا تھا، وہاں وہ حضور کی سخاوت کو تانا دے رہا ہے، صحابہ کو برا لگ رہا ہے، تو پتہ یہ چلا اگر کوئی حق پر ہے تو وہ بریلوی ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دلیل مانگتے ہیں کہ تم صحابہ کے طریقے پر ہو، سنو حدیث پاک حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا قالوا من ہی یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تو ثابت ہو گیا ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ سبحان اللہ، ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، مگر صحابہ کا طریقہ یہ بھی ہے جناب کہ اپنے چہرے کو نبی کی سنت کے مطابق بنا لو۔ صحابہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ صحابہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم مت کرنا۔ صحابہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ غریبوں کی مدد کرو۔ صحابہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ حضور سے سچا پیار کرو۔ پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے نعرہ لگاتے رہیں کہ ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی آقا سے پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، دلیل پیش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت خباب کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، ان کی پیٹھ سے کوئلوں کو ٹھنڈا کیا گیا، جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہوئے تھے، جب تک آپ کو اٹھایا نہ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا جا رہا تھا اے خباب اب تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تو اس صحابی کا ایمان دیکھو، کہا ظالمو تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ظلم کو دیکھ کر مصطفیٰ سے بے وفائی کر جاؤں گا؟ ارے تمہارا ظلم جتنا بڑھتا جائے گا عشق رسول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، نبی کا پیار بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت خباب کو دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا اور انہوں نے کہا تھا او ظالمو وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اور آگے چلیے، ایک شخصیت ہے جسے زمانے والے حسین کے نام سے جانتے ہیں، یہ حسین ہے، ایسا عشق رسول کا ثبوت پیش کیا ہے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں۔ اللہ اکبر، اپنے ننھے سے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، قاسم کا شباب لٹ گیا، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، ننھا سا علی اصغر قربان کر کر حسین نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو ایسے ہزار بھی قربان ہے، ایسے ہزار بھی قربان ہے۔ اور انہوں نے اپنے انداز میں کہا تھا جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، یہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، زمانے والے مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے، یزیدی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر یہ حسین ہے، سر کٹ گیا مگر پھر بھی جیت گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سر کٹ گیا مگر پھر بھی جیت گئے ہیں، اور ایسے جیتے ہیں، ایسے جیتے ہیں۔ یزید کے 14 بیٹے تھے، کسی بیٹے کا نام و نشان باقی نہیں ہے، مگر حسین کا ایک بیٹا جسے زمانے والے زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، وہ بچ کر آیا تو اس کے صدقے میں ہمیں غوث اعظم مل گئے، اس کے صدقے میں ہمیں غریب نواز مل گئے، اس کے صدقے میں ہمیں مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی مل گئے۔ بلکہ ایک شاعر تو یوں کہتا ہے رہ کے فاقے سے گہروں کو کھلانے والے، رہ کے فاقے سے اوروں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ پتہ کیا چلا، جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں، جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں۔ مگر آج حال اتنا خراب ہے لوگوں کا، چند سکوں کے چکر میں ایمان کا سودا کر رہے ہیں، چند سکوں کے چکر میں ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان کتنی عظیم شے ہے،
ایمان اتنی عظیم شے ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے اگر کسی مسلمان سے، اور حال یہ ہے اگر جمعے کے دن امام صاحب تقریر کریں نا اور شرابی، جوہاری، چغل خوروں کے، جھوٹوں کے، سٹا لگانے والوں کے اوپر امام صاحب تقریر کریں تو یہ سٹا لگانے والے، شراب پینے والے مسجد میں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں تھوڑے کہہ رہے ہیں، یہ تو کسی اور کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ ہمیں تھوڑے کہہ رہے ہیں، یہ تو کسی اور کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ شرابی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ شراب کے اوپر تقریر کر رہے ہیں، شراب پینا غلط ہے میں چھوڑ دوں، نہیں کرتا۔ اماموں کی باتوں کو اگنور کرنے والوں، قبر میں کچھ کام نہیں آئے گا، تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ جن دوستوں کے چکر میں تم نے شرابوں کے جام پیے، جن دوستوں کی محبت میں تم نے سٹا لگایا، جن دنیا داروں کے چکر میں تم نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کمایا، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ یہ قبر میں چلے جائیں گے؟ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ قبر میں اگر کوئی آئے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ آئیں گے۔ اگر قبر میں کوئی آئے گا، اور آپ جانتے ہیں نبی سے بے وفائی کر کر کامیاب نہیں ہو سکتے، آقا سے بے وفائی کر کر کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ دنیا کی روشنی تو چند دنوں کی ہے۔ یہ جلسہ کرایا گیا، یہاں پر لائٹ لگائی گئی چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ جب یہاں سے اختتام ہو جائے گا، لائٹ کو سمیٹ دیا جائے گا، صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے گی، پھر رات ہوگی، پھر دن نکل آئے گا۔ چند دنوں کی یہ روشنی ہے، مگر قبر کی روشنی کیسی ہوگی اور قبر کا اندھیرا کیسا ہوگا؟ جس کی قبر اندھیری ہوگی نا تو وہ اندھیری ہی رہے گی۔ جو مصطفیٰ سے بے وفائی کر کر دنیا سے جائے گا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب دیکھو غدار جا رہا ہے، لوگوں کا مال لوٹنے والا جا رہا ہے، شراب پینے والا جا رہا ہے، یہ دیکھو لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا جا رہا ہے، یہ دیکھو لوگوں کا حق مارنے والا جا رہا ہے۔ آقا کے وفادار کر کر، تو آقا کے وفادار بن کر دنیا سے چلے جاؤ تو آپ جانتے ہیں قبر اندھیری نہیں ہوگی، اتنی روشنی ہوگی، اتنی روشنی ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور کون کہتا ہے میری قبر اندھیری ہوگی، مصطفیٰ آئیں گے تو اجالا ہی اجالا ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں جس قدر مسلمانوں میں جہالت ہے کسی قوم میں نہیں ہے، کسی قوم میں اتنی جہالت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نون مسلم قرآن پڑھنا نہیں جانتا، وہ حدیث پڑھنا نہیں جانتا، وہ اگر اسلام کو پہچانے گا تو تمہارے کیریکٹر سے، تمہارے طرز زندگی سے، تمہارے اخلاق سے وہ اسلام کو پہچانے گا، تمہارے انداز سے کہ اسلام ہے کیا۔ مسلمانوں کا طریقہ، مسلمان کا بچہ ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے اور غیر مسلم کا بچہ بھی کڑا پہنتا ہے، تو بتاؤ کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان کون سا ہے، غیر مسلم کون سا ہے؟ مسلمان کے بچے کے بال بھی ایسے کٹے ہوئے جیسے اسٹاروں کے، وہ اسٹار، انہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتا، انہیں اسٹار کہتے ہیں۔ انہیں زندگی میں جینے کا سلیقہ نہیں، وہ اسٹار نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی مسلمانوں کا آئیڈیل ہے، اگر کوئی تمہارا ہیرو ہے وہ مکہ کا ابوبکر صدیق ہے، اگر تمہارا کوئی ہیرو ہے وہ حضرت فاروق اعظم ہے، تمہارا کوئی ہیرو ہے تو وہ عثمان ذو النورین ہے، اگر تمہارا کوئی ہیرو ہے وہ مولا علی ہے، یہ تمہارے ہیرو ہیں۔ مگر مسلمان کے بچے کا حال، آج مسلمانوں کے بچوں کو صحیح طریقے سے نماز بھی آتی نہیں، سورہ فاتحہ تجویز سے نہیں پڑھنی آتی، نماز کا طریقہ مسلمانوں کو نہیں پتا، اور پھر بات کرتے ہیں امام صاحب حالات بہت خراب ہیں۔ حالات کیوں خراب نہیں ہوں گے؟ تم نے اپنے آپ کو خود خراب کر لیا۔ مسلمانوں کی شادیاں 20-20 لاکھ کی شادی، 30-30 لاکھ کی شادی، غیر مسلم دیکھ کر بن سکتا ہے مسلمان؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی سوچے گا کہ اگر میں مسلمان بن گیا تو کہیں مجھے بھی 30-40 لاکھ روپے کی شادی کرنی نہ پڑے۔ اگر مسلمان بے نمازی ہے، شراب پیتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، تو غیر مسلم دیکھ کر کوئی مسلمان تھوڑی ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اگر میں مسلمان بن گیا تو مجھے بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پہچان ہوتی ہے کیریکٹر سے، پہچان ہوتی ہے انداز، جینے کے انداز سے، پہچان ہوتا
ہوتی ہے انسان کے اخلاق اور کردار سے تمہارا حولیہ غیر مسلموں کی طرح، تمہاری زندگی غیر مسلموں کی طرح، تمہاری زندگی چغلیوں میں، شراب میں، اللہ اکبر، ایک دوسرے کے لیے حسد میں، ایک دوسرے کو گالی بکنے میں گزر رہی ہے۔ تم جانتے ہو اگر تم اب بھی نہ سدھرے تو تمہیں سدھارنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، تمہیں خود سدھرنا ہوگا، خود عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم عمل پیرا بن گئے تو دنیا والے خود کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے، دنیا والے خود کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مگر آج ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار دیکھیں، آج تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، 5 پارٹی بنی ہوئی ہیں گاؤں کے اندر، 4 پارٹی بنی ہوئی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، سیاستیں ہو رہی ہیں۔ میں بارہا کرتا ہوں، مسجد کے چندے پر جھگڑا، مدرسے کے چندے پر جھگڑا، امام صاحب کے پیسوں پہ جھگڑا، مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں ان چیزوں پر۔ تمہاری شادیوں میں ڈی جے بجائے جائیں، تمہاری شادیوں میں عیاشی ہو، اس میں تمہیں کچھ یاد نہیں آتا؟ مسجد مدرسے کے چندے کی بات آئے تو جھگڑا کرتے ہو آپس میں۔ ساری سیاستیں مسجدوں میں ہوتی ہیں، آ کر کے آپس کی دشمنی مسجدوں میں آ کر نکالتے ہیں لوگ۔ شرم نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کو؟ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، نبی کے غلام ایسے ہوتے تھے کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں آ کر جب واپس جا رہے تھے تو غیر مسلم عورتوں نے قدموں میں دوپٹے بچھا دیے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تھا، اے عورتوں، یہ تو تمہارے دھرم کا نہیں ہے، یہ تو تمہارے مذہب کا نہیں ہے، ارے اس کے قدموں میں اپنے دوپٹے کیوں بچھا رہی ہو؟ تو ان غیر مسلم عورتوں نے کہا تھا کہ جیسی عزت کی حفاظت ہماری محمد بن قاسم نے کی ہے، ایسی عزت کی حفاظت ہمارے دھرم کے لوگوں نے بھی نہیں کی۔ یہ اخلاق تھا ہمارا، یہ کردار تھا ہمارا۔ مگر آج مسلمان قوم کا بیٹا ہی اپنی قوم کی بیٹی پر غلط نگاہیں ڈال رہا ہے، مسلمانوں کے بچے ہی اپنی قوم کی بیٹیوں پر غلط نگاہیں ڈال رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ انقلاب آ سکتا ہے؟ نگاہیں پاک کر لو اور اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ اس بات کو یاد رکھنا، آپ جس بندے کی نگاہیں پاک نہیں ہوتی اور جو حرام کھاتا ہے وہ کبھی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا، وہ کبھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنی زندگی کو سدھارو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ اور میں چلتے چلتے آخری میں ایک بات کہنا چاہوں گا، تعداد کتنی ہے یہاں پر؟ کرسیاں بہت زیادہ خالی پڑی ہیں۔ اگر یہاں پر دوسرا پروگرام ہوتا تو بغیر بلائے لوگ آ جاتے، بغیر بلائے لوگ آ جاتے۔ اور ابھی پچھلے پروگرام میں یہاں آیا تھا تو مجھے سننے میں آیا تھا کہ آپ کے گاؤں میں اور 2 جگہ پر الگ پروگرام تھا، الگ پروگرام تھا وہاں پر۔ تو کچھ اتنے سمجھدار تھے کہ ہماری ساری تقریر سنی انہوں نے، اور سننے کے بعد میں اتنا عمل کیا کہ یہاں تقریر سن کر وہاں پہنچ گئے کہ تھوڑی تھوڑی شرکت سب میں ہونی چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، حضور کا ذکر چھوڑ کر شیطان کی محفل میں چلے گئے اور پھر کہتے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تباہ اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ اگر نبی کے ذکر کو تم ہلکا سمجھو گے اور حضور کے ذکر پر شیطان کی محفل کو ترجیح دو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارے حضور کا ذکر تو ایسا ہے کہ اگر دیوانہ سن لیتا ہے ذکر مصطفیٰ تو یہی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا ذکر سن کر کے میرے دل کو سکون مل گیا ہے، آقا نظر کرم فرمائیے، خواب میں آ جائیے۔ اگر سچی محبت آقا کی دل میں پیدا ہو گئی تو یوں کہے گا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیں دنیا کی محبت معلوم ہے کیسی ہے؟ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ دنیا کی محبت نکمہ کر دیتی ہے۔ مگر ایک شاعر کہتا ہے وفا چاہتے ہو اگر عشق میں تم تو دل مصطفیٰ سے لگانا پڑے گا، دل لگا لو مصطفیٰ سے۔ اگر آقا سے تم نے دل لگا لیا، حضور سے پیار کر لیا نا، اور حسن مصطفیٰ آپ جانتے ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کا حسن تو ایسا تھا کہ میری سوئی گم ہو گئی تھی تو حضور کے نور کی روشنی میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش لیا تھا۔ اور کسی کا چہرہ بڑا خوبصورت، کسی کا انداز بڑا خوبصورت، کسی کا اخلاق بہت پیارا، اگر کسی کو دیکھنا ہے اخلاق حسنہ سے اگر متصف اللہ نے کسی کو فرمایا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔
ایسا اخلاق دیا ہے اللہ نے، ایسا اخلاق دیا ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت نہ کیا تھا تو مکہ والے انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر یہ ضرور جانتے تھے کہ ان سے بڑا امین کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہے اسے ہی چلاک سمجھتے ہیں، جو سب سے بڑا جھوٹا ہے اسے بہت بڑا چلاک سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک بندے کا معاملہ ایسا تھا پچھلے دور میں، وہ تلاشتا شیطان کے پاس پہنچ گیا۔ شیطان کو دیکھا، وہ بزرگ تھے، شیطان کو دیکھنے کے بعد میں کہا میں تمہیں بہت ٹائم سے تلاش رہا ہوں، میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو جب شیطان نے اتنا سنا تو کہا بڑا عجیب بندہ ہے، لوگ تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، مگر تو کہہ رہا ہے کہ میں تیری طرح بننا چاہتا ہوں، کرنا کیا پڑے گا؟ کہا کرنا کیا ہے، 2 کام کر لے میری طرح بن جائے گا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا نماز میں سستی کرنا شروع کر دے اور جھوٹی قسم کھانا شروع کر دے۔ شیطان نے کہا جھوٹی قسم کھانا شروع کر دے اور نماز میں سستی کرنا شروع کر دے، میری طرح بن جائے گا۔ اب ذرا سوچئے گا، شیطان نے جب اتنا کہا تو وہ اللہ والا کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں نہ ہی آج کے بعد کبھی نماز میں سستی کروں گا اور نہ ہی کبھی جھوٹی قسم کھاؤں گا۔ تو شیطان کہنے لگا یار عجیب بندہ، تو نے تو مجھے چونا لگا دیا، میں تو لوگوں کو چونا لگاتا ہوں، تو نے تو مجھے بہکا دیا، میں تو لوگوں۔ تو اس نے کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں کبھی کسی کو نصیحت نہیں کروں گا، میں بھی قسم کھاتا ہوں۔ تو اللہ ماشاءاللہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، نماز میں سستی کرنا پڑھ ہی نہیں رہے نماز، سستی تو الگ بات ہے، نماز پڑھ ہی نہیں رہے۔ اور ایسے عقل مند ہیں، نماز پڑھنی نہیں آتی، وضو کرنا نہیں آتا، اور امام صاحب سے دیکھو کیسی باتیں کرتی، اماموں پر عقل دکھا رہے ہیں جن سے نماز پڑھنی نہیں آتی، وضو کرنا نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں پتا۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہر وقت امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر وقت امام کے پیچھے۔ یاد رکھیں جتنی نظر تم مسجد کے امام پر رکھتے ہو اپنی اولاد پر رکھ لو تو سدھر جائے گی، اولاد پر اگر رکھ لو تو سدھر جائے گی۔ جانتے ہیں حالات اتنے خراب ہیں، 18 20 سال کے اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ارے تجھے پال کر اتنا بڑا کر دیا، تیرے لیے کیا کیا ہے، شرم نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا۔ اگر دین سکھایا ہوتا تو تمہارے بچے تمہارے چہرے کو دیکھتے اور حج کا ثواب کما لیتے، تمہارے چہرے کو دیکھتے اور حج کا ثواب کما لیتے۔ اب تو دادا پوتے کو ڈانٹتے ہوئے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈانٹوں گا تو میرا پوتا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ابا اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے ڈر رہے ہیں، ماں بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے ڈر رہی ہے کہ اگر میں اسے ڈانٹوں گی تو اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے نہ جانے کس کس سے اس نے دوستی کر لیا، اگر چھوڑ کر چلی گئی تو پورے معاشرے میں عزت خراب ہو جائے گی۔ یہ بربادی اور تباہی آئی کہاں سے؟ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دی۔ آپ اپنے بچے کو دین کی جھولی میں ڈال دو، دین آپ کے بچے کو آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، دین آپ کے بچے کو آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بس میں گفتگو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرو، مصطفیٰ کریم سے سچی محبت کرو اور اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو۔ اپنی اولاد پر نظر رکھو کہ اگر آپ صبح کو کام پر جا رہے ہو، شام کو واپس آ رہے ہو تو پوچھو اپنے بیٹے سے کہ بیٹے تو نے کتنے ٹائم کی نماز پڑھی تھی، بیٹے تو نے کس وقت میں جا کر کے کہاں جا کر کے ٹائم کو خراب کیا تھا۔ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ رکھو۔ اگر تم اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ رکھو گے تو تمہارا بچہ تمہارا وفادار۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میں گفتگو بالکل ختم کر رہا ہوں کیونکہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری تشریف لا چکے ہیں۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ۔ اور حدیث پاک ہے ان معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وانا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضور قاسم نعمت ہے، جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں
عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور سے سچا پیار کرو، آقا سے سچی محبت کرو۔ بس میں چلتے چلتے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسن مصطفیٰ ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نمکین حسن عطا فرمایا ہے، اور ایسا حسن ہے مصطفیٰ کا کہ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، دوبارہ دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! جب نبی سے تم سچا پیار کرو گے، آقا سے تم سچی محبت کرو گے، تو ایک وقت آئے گا آقا خواب میں تشریف لائیں گے، دیدار کرا دیں گے۔ ایک مرید اپنے پیر کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضور میں نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، عقیدت اگر سچی ہونا تو بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! مرید آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے حضور میں نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مرشد نے کہا آج شام کا کھانا میرے پاس آنا اور میرے ساتھ کھانا۔ اللہ اکبر! شام کا وقت ہوتا ہے اور شام کے وقت کے بعد میں یہ آتا ہے اپنے مرشد کے پاس۔ آنے کے بعد میں کھانا کھاتا ہے۔ اب کھانے کا لقمہ جیسے ہی منہ کے اندر ڈالتا ہے، مرشد نے کہہ دیا تھا کھانا کھانے سے پہلے جتنا چاہے پانی پی لے، مگر کھانے کے درمیان اور بعد میں پانی نہیں پینا ہے۔ اللہ اکبر! اس نے پہلے ہی پانی پی لیا، بعد میں پانی نہیں ملا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانے میں بڑا نمک تھا۔ اللہ اکبر! بہت شدت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بہت زیادہ نمک تھا، مگر مرشد نے فرمایا کھانا کھا لیا ہے، گھر میں چلے جانا اور جا کر کے بستر پر سو جانا اور درود پاک پڑھتا ہوا سو جانا، مگر پانی مت پینا۔ مصطفیٰ آئیں گے اور رخ زیبا کا دیدار کرا دیں گے، چہرہ وضحیٰ وجہ اللہ الکریم کا دیدار ہو جائے گا۔ مرید جاتا ہے، بستر پر لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد میں کہا اے میرے مرشد، آپ نے تو کہا تھا کہ حضور خواب میں آئیں گے، مگر رات نبی خواب میں نہیں آئے۔ تو مرشد نے فرمایا بتا خواب میں کیا دیکھا؟ کہا حضور جس طرف نظر جا رہی تھی پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، جس طرف نظر جا رہی تھی پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ مرشد نے فرمایا سن، جب تو سویا تھا تیرے دل میں نبی کے دیدار کی تمنا نہیں تھی، تیرے دل میں تو پانی پینے کی تمنا تھی۔ تو خواب میں جو دیکھا ہے وہی دیکھا ہے تو نے جس کی تمنا لے کر کے تو سویا تھا۔ ارے جب خواب میں سچی محبت میں پانی آ سکتا ہے، عقیدت تو پیدا کر، سچا پیار تو پیدا کر۔ جب پانی آ سکتا ہے تو مدینے والا بھی آ سکتا ہے، جب پانی آ سکتا ہے تو مدینے والے بھی مصطفیٰ تشریف لا سکتے ہیں۔ جس دن وہ آئیں گے، نظر کرم فرمائیں گے، تو یوں کہے گا میری نگاہوں میں اب جچتا کوئی نہیں، میری نگاہوں میں اب جچتا کوئی نہیں، اور جیسے میرے حضور ہے ویسا کوئی نہیں۔ اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر تو یوں کہتا ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی میں کہ دیوانہ کر دیا۔ ارے کیا پوچھتے ہو؟ اب کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا۔